ہے اینڈ وتھ آئی تھنک 1380 بیڈس یہ پاکستان کے بڑے ہاسپٹلس میں سے ایک ہو جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر کا لارجسٹ ہاسپٹل پرائیویٹ سیکٹر کا. رمضان میں بھیک مانگنے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. جو بھی کوئی آتا ہے نا میرا بچہ بیمار ہے, میرا بیمار ہے, کہتا ہوں بھائی بچہ بیمار ہے مجھ سے پیسے نہ لو تم انڈس ہاسپٹل چلے جاؤ. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس اتنی مجھے محنت مل جائے کہ میں اپنی بچی کی شادی کر لوں, اس کے بعد مجھے اللہ اٹھا لے. اور یہ ایک دو نہیں ہے, یہ سینکڑوں ہیں, یہ ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں. اس وقت ہمارا جو بلڈ سینٹر ہے وہ ساک ریجن کا پہلا بلڈ سینٹر ہے جو کہ AABB ایکریڈیٹڈ ہے, جس کے ایسوسیشن آف ایڈوانسمنٹ بلڈ اینڈ بایو تھراپیز, جس میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, بھوٹان. جب میں انٹر ہوا تھا تو اسی سال 3 اسٹوڈنٹس نے ڈاؤ میڈیکل کالج میں ایک آرگنائزیشن بنائی, پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن, PWA کے نام سے, جو آج تک چل رہی ہے. دیکھ رہے تھے بورڈ لگ رہا ہے, کل انوگریشن ہونا ہے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک دن ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ ہوگا. خواب 1987 میں دیکھا گیا, جو شرمندہ تعبیر 2007 میں ہوا. السلام علیکم, ویلکم اسٹارٹ اپ پاکستان کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بھئی آج بہت ہی زبردست سے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی زبردست ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اٹس بن آلموسٹ, اگر میں اپنی ذاتی حیثیت سے بات کروں, تقریباً کچھ 14 سال ہو گئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمارے راستے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور میں انٹرویو کر رہا ہوتا ہوں, یہ جو ہے وہ اس کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس ادارے کو بہت قریب سے اس کی گروتھ کو دیکھا ہے اور اس کو ایک بہت ہی چھوٹے سے ادارے سے ہوتے ہوئے اب ماشاءاللہ آئی تھنک ون آف اٹس کائنڈ, ناٹ جسٹ ان پاکستان بلکہ اس پورے ریجن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ بنتا ہے سم تھنگ دیٹ وی پاکستانی شوڈ بی ایکسٹریملی پراؤڈ آف. میں بات کر رہا ہوں انڈس ہاسپٹل کے نیٹ ورکس کی. اور جب انڈس ہاسپٹل کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ جو ایک نام ہمیشہ ریزونیٹ کرتا ہے وہ اس کے فاؤنڈنگ CEO ہیں جناب ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس پوڈ کاسٹ میں. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. کل جب مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو میں نے جواب میں ہی لکھا ونڈرفل, کہ آج ایسا کرتے ہیں کافی عرصے بعد ڈاکٹر صاحب سے اب اس ایک الگ پلیٹ فارم پہ, بائی دا وے ناٹ آن اسٹارٹ اپ پاکستان پلیٹ فارم سے میری ابھی پہلی بار بات ہو رہی ہے, لیکن ایک نئے پلیٹ فارم سے ان سے اس پروجیکٹ کی اپڈیٹ لیتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا ایک بار پھر سے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں اس طرح. مجھے تو نہیں پتا تھا, میرے لیے ایک خوشگوار حیرت تھی کہ عدیل سے ملاقات ہو رہی ہے اور ادیب مجھے انٹرویو کر رہے ہیں, اور بس ایٹ ہوم فیل ہوا نا, جیسے کہ جی آپ کا پریشر سارا ہوتا ہے. ویسے اب ویسے پریشر نہیں ہوگا, پریشر نہیں ہوتا. ہوتا. بس میں تھوڑی تصحیح کر دوں, آپ نے کہا ریجن کا, یہ ریجن نہیں, گلوبل ہے. ایسا کوئی نیٹ ورک دنیا میں نہیں ہے جو کہ فری ہے, جہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے, بالکل جو پیپر لیس ہے, تو اور جو انڈسکرمنیٹ ہے, تو ہر ایک کو ایک طریقے سے. ڈاکٹر صاحب ان ساری چیزوں پہ ہم بہت تفصیل سے آج بات کریں گے, لیکن میں آپ کو ذرا اپنا ایکسپیرینس مزید شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ سے کوئی 3 دن پہلے کی بات ہے کہ میں آپ کی جو مارکیٹنگ ٹیم تھی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا اور انڈس ہاسپٹل کا انہوں نے مجھے دورہ کروایا تھا, اور یہ آپ کی نالج میں نہیں تھا آف کورس. یہ ان کی ظاہر رمضان کی کیمپین ہوتی ہے تو انہوں نے بیسکلی کہا تھا کہ بھائی آپ میڈیا پہ تھوڑے ایکٹیو ہیں, ریڈیو شو بھی ہے اور آپ ہمارا ذکر کرے گا. میں نے کہا ویسے آپ مجھے نہ بھی بلا دو تو میں ذکر ضرور کرتا, بٹ ڈاکٹر صاحب اتنا وہ میں کہوں گا کہ ایک جذباتی مومنٹ تھا میرے لیے. آپ کی تو میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ کی بھی جب آپ نے اوپننگ کی تھی دسمبر میں تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہوئے تھے, اور میں نے بلکہ آپ کو میسج بھی کیا تھا ڈاکٹر صاحب آپ نے سینٹی کر دیا صحیح معنوں میں جب آپ نے مجھے وہ ویڈیو بھیجی تھی. میں واقعی میرے لیے بھی اتنی ایک یہ جذباتی موقع تھا کہ وہ جو آپ کا ایک ڈریم آج سے 14 سال پہلے جب آپ نے پہلی بار جب ہم نے اپنا کراچی 107 پہ آپ کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا اس وقت آپ نے بتایا تھا پلان, اور مجھے یہ تھا کہ یار چلیں اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ورژن تو بن ہی جائے گا, بٹ آئی تھنک جیسا آپ نے انویژن کیا تھا ماشاءاللہ وہ چیز اٹس پریٹی مچ آن اٹس وے, اٹس ناٹ 100% ڈن. لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت سے آپ کو نہ صرف بہت مبارکباد دوں گا بلکہ بہت ساری دعائیں. آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ ظاہر ہے انسان جو ہے وہ تو فانی ہے, ہم سب کو ایک دن چلے جانا ہے, دیر سویر سبھی کو جانا ہے, لیکن جو چیز آپ بنا کے جا رہے ہیں ظاہر ہے وہ آنے والی کئی دہائیوں تک اور میرے خیال سے
مجھے نہیں پتا کہ دنیا کب تک ہے یا کیا ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایک یونیک کام ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ جی بالکل. بہت بہت مزہ. آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی, میں نے بعد میں جا کے میسج کیا تو ڈاکٹر صاحب واز کائنڈ انف ٹو کال می بیک, بٹ واقعی چلیں اب وہاں پہ میری کیا آبزرویشن تھی, میں ان چیزوں کے حوالے سے ظاہر سوالات جو آگے کروں گا میرے لیے اب بڑی آسانی بھی ہوگی کہ میں ابھی ہو کر بھی آیا ہوں. سو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہم انڈس ہاسپٹل, میں اس کے جینیسس, اس کے آغاز پہ تو میں بعد میں آتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اس وقت کی ہم بات کرتے ہیں. سو میں وہاں پر گیا, پہلے ایک زمانے میں ہم جب کورنگی کا وہ فلائی اوور کراس کرتے تو ایک چھوٹی سی انڈس ہاسپٹل کی بلڈنگ نظر آتی تھی, پھر ایک اسٹرکچر آہستہ آہستہ بنتا ہوا نظر آیا. بڑی خوبصورت اس وقت جو ہے وہ براؤن کلر کے پتھر سے یہ بلڈنگ جو ہے آپ نے بنائی ہوئی ہے. اس وقت اگر میں آپ سے پوچھ سکوں تو ایٹ واٹ اسٹیج آف کمپلیشن, پورے پروجیکٹ کی کمپلیشن کی کس اسٹیج پر ہم اس وقت موجود ہیں؟ اس وقت جو ہم اس کا فیز 1 جو کہتے ہیں, جس میں ہم نے جو ایگزسٹنگ ہاسپٹل جو کہ تقریباً 1 لاکھ جو 17 سال سے چل رہا تھا 1 لاکھ اسکوائر فیٹ کے اوپر, وہ ہم نے اس کی موومنٹ شروع کر دی ہے. جیسے اکتوبر میں ہم نے ایمرجنسی موو کی تھی, پھر دسمبر میں ہم نے او پی ڈی موو کر دی, اور پھر فروری کے مہینے میں ہم نے میڈیکل وارڈ اور سرجیکل وارڈ اور تھیٹرز اور آئی سی یو موو کیا ہے. تو انشاءاللہ اب جو ہے نا ہم اپنے سارے جو ریڈیالوجی پوری عید سے پہلے انشاءاللہ موو کر دیں گے, اور اس کے بعد اپریل کے مہینے میں ہم سارا پیڈیاٹرک بھی موو کر دیں گے. تو تمام چیزیں وہاں سے موو ہو جائیں گی, سوائے 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں. ڈائلسس کا ایک سیٹ اپ وہاں رہ جائے گا, وہ پرانی بلڈنگ میں رہے گا کچھ عرصے تک, اور ہماری کیتھ لیب وہاں پر ہے. لیکن انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہم تمام چیزیں کر دیں گے, اور ہم ابھی 300 بیڈ پہ ہیں, اور وہ انشاءاللہ جون تک ہم اس کو 500 بیڈ پہ لے جائیں گے, اور دسمبر تک انشاءاللہ 750 بیڈ ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی اس نے 1380 بیڈ پہ جانا ہے. 1380 بیڈ پہ جانا ہے, اینڈ ود آئی تھنک 1380 بیڈس, یہ پاکستان کے بڑے ہاسپٹلس میں سے ایک ہو جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر کا لارجسٹ ہاسپٹل پرائیویٹ سیکٹر کا, اس سے بڑا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, ناٹ فار پروفٹ کا بھی, اور میں پرائیویٹ سیکٹر ایسے بھی لے لوں تو اس سے بڑا کوئی ہاسپٹل ابھی نہیں ہے, اور آگے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس سے بڑا ہوگا. سرکاری میں تو خیر جیسے میو ہاسپٹل ہے, سرکاری ہاں میو ہے, سول ہاسپٹل ہے, جنا ہاسپٹل ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, ڈیفینیٹلی وہ اسٹیٹ کے ہیں, ٹھیک, لیکن کوالٹی کے حساب سے تو آپ زیادہ اب تو خود آپ نہیں, میں تو عینی شاہد ہیں, میں عینی شاہد ہوں. اور واقعی میں جب ان کوریڈورز میں موو کر رہا تھا, ایک جو چیز مجھے ڈاکٹر صاحب بڑی ٹیم اور آپ کی ٹیم نے اس طرف اشارہ کروایا کہ اچھا انڈس ہاسپٹل کیونکہ ظاہر ہے ایوری ون از ٹریٹڈ ایکولی, سو وہاں پہ کوئی پرائیویٹ روم یا سیمی پرائیویٹ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بالکل, ہر کوئی جو ہے وہ ایک شیئرڈ اسپیس ان کو دی ہوئی ہے, بٹ وہاں پرائیویسی کا ظاہر ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. لیکن سب سے خوبصورت چیز یہ تھی کہ ہر بیڈ کے ساتھ ایک کھڑکی تھی. بالکل, اور دنیا کا پتہ ہے ہر ایک کو کہ باہر کیا ہو رہا ہے. نہیں, وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہوتا ہے ہیلنگ کے اندر. رائٹ, اس کا کانسیپٹ یہ ہے نا کہ جی کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ جی ہاسپٹل ود ان اے گارڈن. ابھی تو اپنے آپ دیکھیں تھوڑی تھوڑی گرینری شروع ہوئی ہے, لیکن اس میں بہت گرینری ہوگی, اور انسان کو جو ہے نا کلاسٹروفوبیا نہیں ہونا چاہیے, انسان کو دن اور رات کا فرق محسوس ہونا چاہیے. رائٹ, ایک فیل ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے ہیلنگ کے اندر, اس کے اندر تو آپ بھی, اور آپ نے دیکھا بہت کھلے روشن ہیں, اور ہر وارڈ میں آپ نے دیکھا ہر کھڑکی کے علاوہ بھی وارڈ کا ایک دیوار پوری شیشے کی ہے, جس میں آپ کو پورا باہر کا منظر آتا ہے. میں ایسے مذاق میں کہتا ہوں کہ یہاں کوئی کورنگی کا رہتا ہوگا, کوئی کہے یار وہ میرا گھر مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے. صحیح بات ہے, تو وہ ایک فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, دارالسلام سوسائٹی پوری نظر آ رہی ہوتی ہے سامنے سے وہاں سے. بالکل نہیں, یہ بڑا ظاہر ہے اس کا سورج کی روشنی کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل جی, اور یہ ایک بڑا خوبصورت, میں کہہ رہا ہوں نا اٹینشن ٹو ڈیٹیل کمال کی ہر چیز میں ہے. اور اگین وین آئی واز واکنگ ان دوز کوریڈورز ڈاکٹر صاحب, مجھے کہیں پہ بھی ایسا, ہم پاکستان میں جب ظاہر ہے گولڈ اسٹینڈرڈس کی بات کرتے ہیں, ظاہر پرائیویٹ کیئر میں ہی ہم کو یہ ملتا ہے. 3-4 ہاسپٹلس ہمارے ذہن میں آتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں, بٹ وی نو وٹ بگ ہاسپٹلس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. مجھے کہیں پر بھی ایسا نہیں لگا کہ یہ ان سے کم, بلکہ مجھے تو شاید اس کا بھی ایک نیکسٹ لیول پہ آ کے لگی ہے. بہتر دیکھیں, کچھ چیزیں دیکھیں نا, کچھ چیزیں بہت پہلے بنی ہوئی ہیں. بالکل, اور آج ہم جو اتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے ہر چیز کے اندر, چاہے بلڈنگ مٹیریل ہو, چاہے ہاسپٹل اکوپمنٹ ہو, تو کچھ لوگ آئے تو جی وہ کچھ ہی بغیر نام لیے لوگوں نے کہا کہ جی یار وہ تو اب انشیٹ لگتا ہے. وہ ڈیفینیٹلی کیونکہ اپنے نئی, لیکن ہم نے اس کو جو ہے نا ہمارا کانسیپٹ یہ اٹ شوڈ بی پیپل سینٹرک. رائٹ, پیپل سینٹرک. لوگ کہتے ہیں پیشنٹ سینٹرک, میں نے کہا پیپل سینٹرک جب تک نہیں ہو, اور ہمارے جہاں پر جو کہ فری آف کاسٹ علاج کر رہے ہیں, جہاں پر پیشنیٹ ہونا ضروری ہے لوگوں کو, تو اس کے مریض کی خیال رکھنا, اس کے اٹینڈنٹ کا خیال رکھنا, اور اپنے اسٹاف کا خیال رکھنا. بالکل, اگر اسٹاف موٹیویٹڈ نہیں ہوگا تو اس کے پیشنٹ کے تو
ختم ہو جائے گا نا, کوئی نہیں ہو سکتا ہے. رائٹ. آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں تو وہ پھر اس کو جب اس اپنے گھر سے جو ہے نا بالکل مطمئن ہے اور اپنے ماحول سے جہاں رہ رہا ہے وہاں مطمئن ہے تو اس کی پرفارمنس بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آئی تھنک لوگوں میں آئی تھنک ایک اور بات جو بتانے کی یہاں پر ہوتی ہے, بلکہ اب تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں بھیک مانگنے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور کراچی میرے خیال سے ہے بھی کوئی فوکل پوائنٹ. جو بھی کوئی آتا ہے نا, میرا بچہ بیمار ہے, میرا یہ بیمار ہے, کہتا ہوں بھائی بچہ بیمار ہے مجھ سے پیسے نہ لو, تم انڈس ہاسپٹل چلے جاؤ. تو میں کہا یار یہ بات رہنے دیں. دیکھیے لیکن جنرل ہمارے یہاں جو ایک پرسیپشن ہوتی ہے, بیکاز دیکھیں انڈس ہاسپٹل کی جو یو ایس پی ہے وہ یہ ہے کہ کوالٹی کیئر وچ از وداؤٹ کیش, یعنی آپ کو پیسے نہیں پے کرنے. اس سے لوگوں کی پرسیپشن یہ بنتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ جا کے کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں ظاہر ہے اس پرسیپشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس پرسیپشن کو تو یہی تھا کہ ہم نے کوالٹی کا معیار یہ رکھا تھا کہ ہم اپنا علاج وہاں کرائیں. زبردست. ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو ہوٹل کا مالک اپنے ہوٹل پہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ بھی کھا لیں. صحیح ہے, بالکل. تو اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا, یہ اس کی پریکٹیکل چیزیں ہوئی تھیں. ہمارے میڈیکل ڈائریکٹر کے فادر کی سرجری وہاں ہوئی. میرے اپنے ہیڈ آف انیستھیزیا جو تھے ان کا بائی پاس امریکن سٹیزن تھے, وہ کہیں بھی افورڈ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا جب ہم یہ کہتے ہیں تو میں یہاں اپنا علاج یہیں کراؤں گا, تو ان کا بائی پاس وہاں ہوا. بات یہ ہے کہ اور ہم نے انڈسکرپنیٹ کیا, جو آئے گا کسی کو فوقیت نہیں دی, چاہے پیسے والا ہو چاہے پیسے بغیر ہو. صحیح. تو ہمارے لیے تو پہلے جو ٹارگیٹ ہے وہ غریب آدمی ہے. بالکل. وہ غریب آدمی وہ ہے جو مستحق زکوٰۃ ہے, غریب آدمی وہ ہے جو غیر مستحق زکوٰۃ ہے. اس میں بہت ساری آ جاتے ہیں, غیر مسلم آ جاتے ہیں, پھر اس کے علاوہ آپ کے سید آ جاتے ہیں, اور پھر اس سے زیادہ جو قابل رحم ہے نا, جو کہ وہ ہے سفید پوش لوگ. بالکل. جو ہے نا اپنی بیماری کو بڑھاتے ہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اور وہ بس بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس اتنی مجھے مہلت مل جائے کہ میں اپنی بچی کی شادی کر لوں, اس کے بعد مجھے اللہ اٹھا لے. رائٹ. اور یہ ایک دو نہیں ہیں, یہ سینکڑوں ہیں, یہ ہزاروں ہیں, لاکھوں ہیں. تو ہم نے وہی ماڈل رکھا کہ اس کے اندر وہی چیز ہو جہاں ہم خود کریں. تو لوگ اچھا جب لوگ ابھی بھی دیکھیں, ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں واقعی آپ پیسے نہیں لیتے. مطلب اب تو 17 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے, ابھی یقین نہیں آ رہا. رائٹ. اور وہ پھر ابھی بھی کہتے ہیں کب تک چلے گا. میں نے کہا یار دیکھو 17 سال کافی ہوتے ہیں کسی چیز کی اس کو رکھنے کے لیے, اور چلے گا انشاءاللہ. دیکھیں ہم نے تو بات یہ تھی کہ ہمارا یقین کس کے اوپر تھا؟ بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر, اور یہاں سے تھا کہ جی وہ کرے گا اللہ بھی. تو جب یہاں ہو اس کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے, نہ اس کے پاس وقت کی کمی ہے, نہ اس کے پاس صفر کی کمی ہے. اس نے صرف کہنا ہے کن فیکون, اور ہو جاتا ہے. بس ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے. السلام علیکم دوستوں, اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور پاکستان پیسے بھیجتے ہیں یا بھجوانا چاہتے ہیں تو ایک کام ضرور ٹرائی کریں. سینڈ ویو ایک ایپلیکیشن ہے جس کے ذریعے آپ پیسے بھجوا سکتے ہیں فاسٹ, سیکیور اور بالکل آسانی سے. اور سب سے اچھی بات کیا ہے, کوئی ٹرانسفر فی نہیں. اگر آپ پہلی دفعہ سینڈ ویو یوز کر رہے ہیں تو یہ پرومو کوڈ لگائیے اور آپ کو ملے گا $10 کا فری کریڈٹ. یہ آفر 15 جون 2025 تک ہے. اور اگر آپ $100 سے زیادہ بیچ رہے ہیں پیسے پاکستان تو آپ کو ملے گا زبردست سا ایکسچینج ریٹ بھی. تو پھر دیر کس بات کی, ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, پرومو کوڈ لگائیں اور پیسے بھیجیں ایزیلی اور بنا کسی ہیسل کے. سینڈ ویو, سمپل, ریلائبل اور اپنوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک دو اور آرگنائزیشنز کا میں ابھی نام آف ایئر لے لوں گا, لیکن وہ بھی ان کے بورڈ پہ ہوتے ہیں اور وہ بھی فلنٹروپیکل کام کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بڑے اوپر کے ٹارگٹ سیٹ کر دیتے ہیں آپ جہاں پر بھی ہوتے ہیں. او ٹی ایف سے مجھے پتہ چلی تھی یہ بات. وہ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر واری کہتے ہیں یہ اتنے چھوٹے ٹارگٹس پہ کیوں جا رہے ہو, بیکاز جیسے کہ آپ نے بات کی, دیکھیں مقصد نیک ہے, چاہے وہ اورنج ٹری کر رہا ہو, انڈس ہاسپٹل کر رہا ہو, اللہ کی مدد کیوں نہیں آئے گی ڈاکٹر صاحب؟ صحیح بات, مدد تو آئے گی, ظاہر ہے نیت صاف ہونی چاہیے. نیت صاف ہونی چاہیے. اور دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ آپ جن کے لیے کر رہے ہیں نا, رائٹ, وہ جو دعا کرتے ہیں نا, صحیح, وہ ان انٹرپٹڈ جاتی ہے اللہ کے پاس. بے شک, بہت تیزی سے جاتی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کس کا ہم تو روز مشاہدہ کرتے ہیں نا, کبھی کبھی ایک چھوٹا سا بچہ آ کے ایک دم آپ کے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے, اور وہ وہاں پر جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اس کی ماں گئے, آپ وہاں سے گزرے اور کسی نے پہچان لیا آپ کو, تو دیکھو کون جا رہا ہے. تو وہ اٹس اے میوزک ان یور ایئر, جو آدمی کو, اور آدمی کو ہمبلنس فیل ہوتی ہے کہ یار میں روز جب جاتا ہوں ہسپتال میں ایک جم غفیر کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں.
اور یہ آنسو شکرانے کے ہوتے ہیں، بالکل، کیونکہ ہم اس قابل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا اس کام کے لیے. یہ بڑی خوش. انسان کو تو اپنا پتہ ہے نا جی، اپنا ہم کیسے ہیں یہ میں اور میرا اللہ جانتا ہے. صحیح. باہر والے کہیں گے بہت بڑا زبردست آدمی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ہم سب لوگ جو ہیں ہماری نمازوں کا ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اور کوئی ایک عورت ہزاروں میل دور وہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا 2 رکعت نفل پڑھے آپ کے لیے، کیا بات ہے. تو وہ یہ آپ کو اربوں خربوں سے بھی نہیں مل سکتا. بے شک بے شک. سو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اگر آپ ہماری آڈینس کو، ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیے کہ اس وقت کون کون سے ڈپارٹمنٹس فنکشنل ہیں اور آگے کا آپ لوگوں کے کیا پلانس ہیں؟ دیکھیں ہم انشاءاللہ اب جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہر ڈسپلن وہاں موجود ہوگا. صحیح. انشاءاللہ. اور ابھی جو ہے نا ہم نے ابھی نیورو سائنسز نہیں ہے وہاں پر، کیونکہ ہماری وقت جگہ کی کمی تھی. اب جگہ بن جائے گی انشاءاللہ. نیورو سائنسز کا ایک سینٹر آف ایکسیلنس بننے والا ہے انشاءاللہ، بنے گا انشاءاللہ وہاں پر. اور اس میں بھی لوگ موجود ہیں، لوگ ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. اور لوگ اب ایک جگہ ایسی آ گئی ہے جہاں پر لوگ جو کچھ کرنا چاہتے تھے اور لیکن اپرچونیٹی نہیں نظر آتی تھی، اب ان کو ایک نظر آ گیا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ساتھ میں اپنے خواب پورے کر سکتا ہوں. صحیح. اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسے کیا، جیسے آپ کا بلڈ سینٹر آپ نے ہمارا دیکھا ہوگا. بالکل جی. بلڈ سینٹر ڈاکٹر صبا جمال رائٹ. جس طریقے سے انہوں نے جہاں پہنچایا، اس وقت ہمارا جو بلڈ سینٹر ہے وہ ساک ریجن کا پہلا بلڈ سینٹر ہے جو کہ AABB ایکریڈیٹڈ ہے، جس کے ایسوسیشن آف ایڈوانسمنٹ ان بلڈ اینڈ بایو تھراپیز. اب ساک ریجن کا آپ سمجھ لیں، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، یہ ایک انڈیا دیکھیں نا، ہر چیز میں ہم انڈیا کو جیسے بینچ مارک کرتے ہیں نا، انڈیا میں یہ ہوتا ہے. تو آپ کو وہاں نہیں تھا. اچھا جو ہمارے جو وہ آئے تھے انسپیکٹر، ہی واز این انڈین امیریکن. آلرائٹ. تو انہوں نے آ کے دیکھا اور انہوں نے دیکھ کے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے تقریباً 200 کر چکا ہوں اور دس واز دا بیسٹ ان مائی لائف. امیزنگ. ٹھیک ہے نا. یہ ملک کے لیے ایک وہ تھا آنر ہے نا، اعزاز ہے. اسی لیے وہ کولڈ چیمبر بھی وہاں پہ دیکھا تھا، -40 پتہ نہیں کتنے، -80 تک جاتا ہے. تو پھر میں نے اس وقت پریزیڈنٹ تھے عارف علوی صاحب، ڈاکٹر عارف علوی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ ہم نے اچیو کیا ہے، اینڈ اٹ میٹرس ٹو دا پریزیڈنٹ، دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ٹو اناگریٹ. تو وہ آئے پھر اس کے اندر. زبردست. سو ڈاکٹر صاحب آگے ابھی اور اگر میں اختتام پہ ابھی نہیں بڑھ رہا، ابھی تو بہت باتیں کریں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، لیکن آگے کے اب کیا پلان؟ ایک تو آپ نے آئی تھنک کوئی یونیورسٹی کا بھی پلان میرے خیال سے. جی بالکل، وہاں یونیورسٹی بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ایک اور کمی تھی وہ ایڈلٹ انکالوجی کی تھی. بچوں کا تو ہمارا ایک سب سے بڑا سینٹر شروع سے چل رہا ہے وہ، شروع سے نہیں، 2015 میں جب ڈاکٹر شیمبل کہیں وہاں پر تھے چلڈرن کینسر ہاسپٹل عائشہ منزل پہ، تو جب وہ کچھ ہاسپٹل کے چکر میں تھے، میں نے کہا دیکھو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کام ڈونرز وہی ہیں اور بہت ساری چیزیں کامن ہیں، تو الحمدللہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور پھر وہ یہاں آ گئے. تو اب سب سے بڑا سینٹر وہ ہے، لیکن اب ایڈلٹ انکالوجی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بنکرز بن گئے ہیں. اب ہم کسی ایک خیر خواہ کا دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک آ جائے وہ کہے کہ میں آپ کو دیتا ہوں پیسہ اس کے لیے، تم بنا لو. تو پورا وہ بھی اچھا بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن ابھی بھی جو بھی اگر ہم ریڈیشن کراتے ہیں کسی کی، جو بچوں کے کینسر کی، اس کی ہم باہر سے بھی کراتے ہیں تو وہ پیمنٹ ہم ہی کرتے ہیں، مطلب انڈسٹری کرتے ہیں. کوئی ایک ٹیسٹ ایسے بھی باہر سے کرانا وہ ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک چیز ہے اس کے اوپر. دوسرا جو میرا اہم جو ہمارا اب بھی مقصد ہے، کیونکہ اب ایک ہیلتھ کیئر ہاسپٹل سے یہ ایک نیٹ ورک بن چکا ہے. ہمارے 13 ہاسپٹل پورے پاکستان میں ہیں، ہمارے بلڈ سینٹرز ہیں، فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں. ٹیلی میڈیسن بھی میں نے گوادر اور بدین کے ساتھ دیکھی، جو ایمرجنسی والی جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہم ایمرجنسی کر رہے ہیں. اور اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہماری پرائمری ہیلتھ کی کوئی 105 کلینکس ہیں پوری، 20 موبائل ہاسپٹل چل رہے ہیں. بلوچستان میں ہمارا بہت انروڈ ہو رہا ہے. گوادر کا GDA کا ہاسپٹل ہم چلا رہے ہیں، ریکارڈ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. چاغی میں ہمارے ہیں، وہاں پر ڈیلیوریز ہو رہی ہیں وہاں پر. اور یہ تو اب میرا یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا پرائمری کیئر کو ٹھیک نہیں کیا، پریونٹیو سائڈ کو ٹھیک نہیں کیا، تو ہم کو ایسے اور بہت سارے ہسپتال بنانا پڑیں گے. اور میری بس میں ایک پوڈ کاسٹ میں تھا تو کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب اتنا کچھ ہے، اب آپ کی کیا خواہش کیا ہے؟ میں نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی عمر دے دے، کہ اتنی زندگی دے
کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے ہاسپٹل بند کریں نا. تو وہ کسی نے جو ہے نا اس کا ایک یہ پورشن صرف وائرل کر دیا. اب میرے پاس میرے ڈونرس کا فون آنے لگا, ڈاکٹر صاحب آپ پریشان نہ ہوں, ڈسہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگ موجود ہیں, ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. میں نے کہا نہیں, میرا مطلب یہ نہیں ہے, بالکل ایسے میرا مطلب یہ ہے کہ پرائمری کیئر اتنا اچھا کر دیں کہ ہم کو اسپتالوں کی ضرورت نہ رہے. اللہ کرے ایسا ہو کبھی پاکستان ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل ڈاکٹر صاحب, دسمبر میں میرا اپنا بھی ایک ایکسپیرینس ہوا. ہم ایک ٹیم کے ساتھ لاہور بائی روڈ جا رہے تھے, اینڈ دیر واز این ایکسیڈنٹ اچ شریف کے قریب, اور دیر واز این انفارچونیٹلی کیجویلٹی بھی تھی. ون آف آر فیلو پیسنجر شی پاسڈ اوے. وہ ایک بہت ہائی اسپیڈ میں امپیکٹ ہوا تھا. تو ان کو سب سے پہلے ان کو اور ان کے ہسبینڈ کو اچ شریف پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر لے جایا گیا. ڈاکٹر صاحب انبلیویبل, یعنی اب ایک اٹس اے ریزنیبلی بگ ٹاؤن, لیکن وہاں پہ جو صحت کی سہولیات دیکھ کر ہمارا دل اتنا دکھا. اور بس کیا بتائیں کہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ یار کہ لوگوں میں بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس کو وکٹوریا ہاسپٹل جانا پڑتا ہے بھاولپور میں کسی ڈاکٹر کو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے, بیکاز وہاں تو ایمرجنسی کی بھی بیسک سہولیات بالکل موجود تھیں ایک اچھے بڑے ٹاؤن میں. تو اللہ کرے پاکستان میں یہ وقت آئے. ریسورسز ہوتے ہیں بٹ ایلوکیشن کا اصل مسئلہ پاکستان میں ہو جاتا ہے. سو ڈاکٹر صاحب, اب اتنا آپ نے ماشاء اللہ پلان بتایا, اور اتنی خوبصورت بلڈنگ بن رہی ہے, بہترین ایکریڈیشن آپ لوگوں کی ہوئی ہوئی ہیں. بلکہ آپ وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کا ذکر کر رہے تھے, بلڈ لیب کا اپنی بتا رہے تھے, بلڈ بینک کا. وہاں پہ مجھے آپ کی ٹیم سے بھی پتہ چلا کہ یو پرووائڈ دا بلڈ ایز ویل, یعنی کسی کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی خون, ورنہ ایک آلریڈی اسٹریسڈ بندہ ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ ادھر سے اس لیبارٹری جا رہا ہے, فلانا جگہ ادھر بلڈ بینک جا رہا ہے. سو یہ بھی یو آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. نہیں, وہ تو بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں یہ, اور ڈاکٹر صبا اسی شرط پہ ہمارے ساتھ جوائن کیا تھا کہ آپ ایک ایسا بلڈ سینٹر بنوائیں گے جو کہ سیف ہو. کیونکہ ان کا ایک خواب تھا کہ اس ملک میں سب کو, ہر انسان کو والنٹری بلڈ ملنا چاہیے. وہ جو آپ کی بات کہ اٹینڈنٹ یہ پریشان ہے کہ اس کا ڈیئر ون کوئی بستر پہ پڑا ہوا ہے, اب وہ پیسے بھی لگ رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ بلڈ بھی ارینج کرے, اپنا خون دے, مطلب پیسہ تو دے گا, دے ہی رہا ہے, خون بھی دے, اور ایک کی محنت کرے, دوسرے کی محنت کرے کہ بھائی ایکسچینج میں دے دو, اور اس کے اپنے مسائل تھے. تو پھر ہم نے کہا والنٹیئر. اب ہمارا 99% جو ہے نا وہی ہے, اور یہ ہماری ان کا ویژن ہے ڈاکٹر صبا کا کہ اس ملک میں ایک وقت ایسا ہے کہ جو تمام بلڈ جو ہے نا والنٹری ہو, اور ایکسچینج کا کوئی نہ ہو. جو ابھی بھی کچھ جگہوں پہ جو بلڈ خون بیچتے ہیں, یہ جیسی جو ہوتے ہیں, یہ لوگ اپنا خون بیچتے ہیں اپنے اس چکر میں, تو وہ اس پہ تو بلڈ کے بلا سب کچھ ہوتا ہے, ہیپاٹائٹس ہوتا ہے, ملیریا ہوتا ہے, سفلس ہوتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کا خواب ہے, اور میں ان کو داد دیتا ہوں, سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے محنت کر کے اس کو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں پہنچایا. ہماری لیب بھی جو ہے نا کالج آف امریکن پیتھولوجی سے ایکریڈٹ کرائی انہوں نے, اور یہ نہیں, انہوں نے پورا ایک سکسیشن پلان بنا لیا, لوگ تیار ہو گئے ہیں, لوگ چلتے ہیں. اور ہم سب بھی, ہمارا بھی یہی کام تھا, ہم نے لوگوں کی غلطیوں سے سیکھا کہ یہ پرسنالٹی ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, ایک ادارہ بن جائے. اور اس میں پھر جو ہے نا میں جو یہ سب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو ڈیفینیٹلی تھی, مریضوں کی دعائیں تھیں, اور پاکستانیوں کی جنراسٹی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی. ایکسپیکٹ پاکستانی جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ, اور وہ بہت دے آر مور پیٹریوٹک دے. ہم تو اب یوز ٹو ہو گئے یہاں کے حساب سے, اور ہمارے لیے ایک نام بہت میجورٹی چند لوگ ہیں جو فیل کرتے ہیں, اس کے لیے ریئیکٹ کرتے ہیں. رائٹ. سو ڈاکٹر صاحب, اب اتنی ساری ہم نے باتیں کی, ساری اسٹیٹ آف دی آرٹ چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ساری چیزیں, ایک بہت بڑے ہم ایکسپینڈیچر کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. میں کیپٹل ایکسپینڈیچر تو الگ بات ہے کہ جو بلڈنگ بنانی ہے, مشینیں خریدنی ہیں, میں آپریٹنگ ایکسپینڈیچر بھی ہم بلینز آف روپیز میں بات کر رہے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی ڈاکٹر صاحب کوئی چھپانے والی بات ہے یا کچھ ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ یہ جو پورا پروجیکٹ جب بن جائے گا انڈس ہاسپٹل کا, جو ایز پر دا پلان رائٹ ناؤ, اس میں ٹوٹل کتنا خرچہ ہو چکا ہوگا تب تک, اور سالانہ آپ کا ایکسپینڈیچر کتنا جا رہا ہے. بیکاز ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک بڑا انفلیشن کی ویو دیکھی ہے پاکستان میں, اور کتنے سارے پروجیکٹس ہمیں پتہ ہے. وی نو اباؤٹ شوکت خانم, آئی مین دے آر مسنگ آؤٹ آن دیئر ڈیڈ لائنس بیکاز تھنگز آر جسٹ ٹو ایکسپینسو ناؤ, اور وہ جو ان کے پلانس تھے ظاہر ہے دے آر مسنگ آؤٹ آن اٹ. دیٹس واٹ آئی ہیو ہرڈ فرام دیم. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اگر آپ فائنینشیل ٹرمز میں ہمیں بتائیں کہ ہم دیکھیں, فائنینشیل ٹرمز میں ڈیفینیٹلی چیلنجز ہو گئے ہیں, اور جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا, ٹوٹل اس کا یہ جو ہے نا, ہم نے جب شروع کیا تھا 34 بلین کا تھا. صحیح, 34 بلین سے شروع ہوا تھا, پھر وہ بڑھتا گیا. اب یہ جو ہے نا 70 بلین کے اوپر ہے ود اکوپمنٹس کے ساتھ, 70 بلین ہے. اچھا, یہ تو ون ٹائم کا ہے نا, مطلب 1-2 سال, 4 سال, 5 سال, 10 سال جو بھی ہوگا اس کے اندر ہو جائے گا.
لیکن جب 1380 پہ چلا جائے گا تو آپ کا اینول بجٹ اس کے برابر ہو جائے گا جو کہ کیپیکس میں لگا, آپریشنل بجٹ. کیونکہ آپ دیکھیں نا 1380 بیڈ کے ہاسپٹل, اتنے تھیٹر, کوئی 36 تھیٹرز ہیں پورے اس کے اندر, اور اسٹیٹ آف آرٹ تھیٹرز, اور اپنے نمبرز بڑھ رہے ہوں گے, مریض بڑھ رہے ہوں گے نمبرز. ابھی اب 5 لاکھ پورے نیٹ ورک میں 5 لاکھ ماہانہ دیکھتے ہیں, اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کتنے. ایبسلیوٹلی. سو یہ تو بہت بڑی ریکوائرمنٹ کی ہم بات کر یہ رہے ہیں. بڑی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا. لیکن آج تک بھی کیش فلوز کے ایشوز آتے ہیں, بھاگ دوڑ لگی رہتی ہے. وہ اگر اتنا آسان ہوتا تو سب لوگ یہی کام کر رہے ہوتے. تو آپ کو ایک مستقل ایک ہے, لیکن یہ ہے کہ جی ہو جاتا ہے, لیکن اس کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو. اس میں اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن اس کو کرنا بہت آسان ہے. ہر ایک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جی یہ ایک ہے, اور اس کی میں نے کہا, میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ آپ خود آ کے دیکھ لیں. ابھی میں آنے سے پہلے میرے پاس ایک امریکہ سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے, ان کی فیملی آئی تھی, انہوں نے دیکھا, وہ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب اب سب کو چاہیے آ کے دیکھیں. صحیح بات ہے. آپ وہاں پر کچھ بھی بولتے رہے, تقریر کر دیں, آپ پریزنٹیشن دے دیں گے, وہ امپیکٹ نہیں آتا جو یہاں آ کے دیکھتے ہیں. ہاں, وہاں دے کے دیکھتے ہیں. تو اس لیے, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جی چھوٹا چھوٹا کرتے رہیں اور سب کرتے رہیں, تو مہینہ کر دیں, روز کا کر دیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ روز کرنا چاہیے. بالکل. صدقہ بلاؤں سے ٹالتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ روز یاد تو نہیں رہتا کہ جی روز صدقہ نکال دے, رہ جاتا ہے. اچھا, اب بینکوں میں ایسا ہو گیا کہ آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ کا اسٹینڈنگ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ روز میرے لیے, جیسے یو کے میں کہتا ہوں کہ £1 اے ڈے کر دیں. صحیح ہے. یا £10 اے منتھ کر دیں. £1 اے ڈے آسان ہے, £30 اے منتھ ہو گیا, وہ نکلے تو پتہ بھی نہیں چلتا ایک بار کا. تو اس میں جتنا ہم اسی وقت زیادہ کر رہے ہیں کہ زیادہ بڑھیں. اس وقت تقریباً £750,000 ہمارا یہ اسی طرح آتا ہے. £1 اے ڈے, £10 اے منتھ, £50 اے منتھ, £100 اے منتھ. یہ چھوٹے چھوٹے اسمال بائٹس ہیں, اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے. میرے وہ ہم 1.5 ملین لوگ اگر اس طریقے سے آ جائیں تو یہ خود چلتا رہے گا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب کچھ انڈاؤمنٹ فنڈ بنانے کا بھی کبھی سوچا ہے؟ کچھ نہیں سوچا کیا, میرا تو پہلا جب میں اس کا مشن اسٹیٹمنٹ لکھ رہا تھا تو میں نے یہ کہا اٹ ول رن سوللی آن انڈاؤمنٹ. تو جب میں نے اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے, آپ ملتے ہیں لوگوں سے, میں بہت جگہوں سے ملا, لوگوں سے ملا, دینی لوگوں سے بھی ملا. تو جب میں ملا تو قسمانی صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ سوللی آن, تو یہ تو انڈاؤمنٹ بناتے بناتے زندگی ختم ہو جائے, کچھ ہوگا نہیں. کیونکہ اس وقت زکوٰۃ کا اماؤنٹ زیادہ ہوتا ہے لوگوں کے پاس, بہت زیادہ ہے, تو اس کو استعمال کریں اور کوشش کرتے رہیں. ہم شروع سے اتنی اپنی ایکسپینشن موڈ میں رہے ہیں نا کہ روز کبھی نہیں, پہلے ہم نے کہا 10% ہم نکال کے الگ رکھ دیا کریں گے, لیکن وہ موقع ہی نہیں آتا تھا. صحیح. تو لیکن پھر بھی اب ہم نے, جیسے میں نے کہا کہ ہم اس کو ایک ادارہ بنانا ہے, ادارہ بنانے کے لیے, اور میرا KPI, میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو جب ہم شروع کر رہے تھے, کیونکہ میرا اسٹوڈنٹ لائف سے میں یہ کرتا آ رہا تھا, تو میں نے کہا اس وقت کہنے لگا دیکھو انڈس اگر 1:10 کے اسکیل پہ دیکھو, تم 10 پہ بیٹھے ہو, انڈس 0 پہ ہے. جتنا جلدی تم انڈس کو 10 پہ لے جاؤ گے, تمہارے اس سے مجھے پتہ نہیں تم کہاں پہنچ جاؤ مجھے, لیکن یہ 10 پہ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ودن 3 ایئرز یہ آ گیا. اور پھر ہم نے اس کو ایک سیکشن 42 کمپنی بنایا, تاکہ جو اسٹرنجنٹ جس کے رولز تھے, تاکہ یہ ادارہ بنے, بورڈ میں اچھے لوگ لے کے آئے, اس کی وہ کمپنی بنائی. اور پھر میں نے لاسٹ 2.5 سال پہلے 2022 میں یہ اپنی رسپانسبلٹی ایز اے CEO ہینڈ اوور کر دی. اب ڈاکٹر ظفر زیدی از دا CEO, اور میں اب اس کا پریزیڈنٹ ہوں آرگنائزیشن کا. میرا کام یہ ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ کرنی ہے, ایکسپینشنز کو دیکھنا ہے, اور اس کو سیلف سسٹینیبل بنانا ہے, فنڈ ریزنگ دیکھنی ہے. بٹ آپ ہوتے تو روزانہ وہاں پر ہیں ڈاکٹر صاحب؟ روز وہاں ہوتا ہوں, لیکن میں اب یہ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ دل سے آپ, لیکن ابھی جو ہے نا وہ دیکھیں وہ تو آپ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. سو ڈاکٹر صاحب ڈے ٹو ڈے سے نکل گیا, ڈے ٹو ڈے سے آپ نکل گئے, آپریشنل میٹر سے آپ نکل گئے, اور ڈاکٹر ظفر دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. اچھا, ہم جو تھرو آؤٹ بات کر رہے ہیں, آئی تھنک وی آر ٹو فوکسڈ آن دا کراچی کورنگی والا انڈس ہاسپٹل, بٹ لاہور میں بھی ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اب سے تقریباً 1.5 سال پہلے وہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب کی دعوت پہ جانے کا موقع ملا تھا, جوبلی ٹاؤن میں, بڑا خوبصورت ہاسپٹل. بلکہ میں نے جو یہ بلڈنگ دیکھی, مجھے اس بلڈنگ کے ڈیزائن اور اس میں کافی مماثلت, اور ایک مجھے ایک کہنا چاہیے ایک چیز نظر آئی, سملیرٹی. وہی بڑے ونڈی سے کوریڈور تھے آپ کے, میں جیسے ہی گزرا ہوا نے استقبال کیا. جو ہمارے آرکیٹیکٹ وہی ہیں,
یہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں بھی دیکھتے ہیں. صحیح. میڈیکل پلاننگ جو ہے نا ہم نے سنگاپور سے کرایا تھا, Right. اور پھر ساری جو آرکیٹیکچرل سارا جو ہے نا وہ آرکاپ نے کیا یہاں پر, اور وہ یہاں تو پروبونا تھا کہ وہاں پر, تو اس کا ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. Very nice. تو وہ ہے. اور لاہور میں پہلے کبھی ایک آپ لاہور میں جو ہاسپٹل بنا ٹرشری کیئر ہاسپٹل, یہ 41 سال بعد بنا تھا. صحیح. جنا ہاسپٹل واز دا لاسٹ ہاسپٹل جو کہ بنا تھا, تو اس کے 41 سال بعد ایک ٹرشری کیئر 600 بیڈ کا ہاسپٹل, اور بہت اچھا اور بہت زبردست. 120 آپریشنل ہے. اس کو بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اگلے سال جون تک اس کو پورا کریں, تو اس سال آخر تک 300 بیڈ جو ہیں. تو ہماری اب کوشش یہی ہے کہ اب میرا کام یہی ہے کہ لوگوں سے مل کے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. انڈاؤمنٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر اگلے 3-4 سال کی ہماری اب انڈاؤمنٹ, کیونکہ ہم ان دونوں ایکسپینشن سے نکل جائیں گے بالکل, تو انشاءاللہ پھر ابھی تو ہمارا سارا لگ رہا ہے, تو پھر آپریشنس کے ساتھ ساتھ پھر اب میں نے دوسری ٹارگیٹ یہی رکھا ہے کہ ہم ٹارگیٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم $100 ملین کا ایک انڈاؤمنٹ کریٹ کرنا شروع کریں, جمع کرنا شروع کریں, اور باہر سے زیادہ ہی ہوگا, اور اس کو باہر ہی ہم نے دیکھنا ہوگا زیادہ تر. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ریگارڈنگ دا ہیومن ریسورس. جی. ایک پرسیپشن یہ بھی بنتی ہے کہ آپ نے جیسے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اسٹاف کو بھی خوش رکھنا ہے, اور دیکھیے فائنینشیل اور مانیٹری نیڈس انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک والنٹیئر جذبے کے ساتھ انسان ایک سرٹن لیول تک کام کر رہا ہوتا ہے. ایک پرسیپشن یہ بھی تو لوگوں کی بن جاتی ہے کہ یار انڈس ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے مارکیٹیئر اینڈ آئی ٹی اینڈ آل, میں ایک کمپرومائزڈ سیلری یا کسی اور چیز پہ کام کر رہا ہوں گا, بیکاز بڑی یار یہ تو ہم نے ایک خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں اینڈ آل. سو ویئر ڈو یو اسٹینڈ, بیکاز بہت سارے یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے والے وہ بھی بچیاں ہوں گے, بیکاز ہماری آڈینس جنرلی ینگ ہے, ایسے بچیاں ہوں گے جو شاید آگے چل کے انشاءاللہ آپ کے لیے کام بھی کر رہے ہوں گے. سو وین اٹ کمز ٹو دا کمپنسیشن یا ریسورس آئیڈینٹیفیکیشن, کچھ تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالیے آپ. دیکھیں ہم نے جو جونیئر لیول تک کے لوگ ہیں, جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جی ہماری جو ہے وی آر ایٹ دا مارکیٹ لیول کے اوپر ہیں. جو جونیئر لیول کے لوگ ہیں, جو کنسلٹنٹ لیول کے لوگ ہیں, میں ان کی ارننگ کیپیسٹی کو میچ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی ہے. لیکن یہ لوگ تیار ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا پیشن ہے, جنہوں نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو اپرچونیٹی نہیں تھی تو وہ پرائیویٹ میں جا رہے تھے یا ادھر جا رہے تھے. اب ایک اپرچونیٹی ملی ہے, موسٹ آف دیم دے آر ولنگ ٹو ورک آن 1/10 آف دا. لیکن ہم نے 1/10 بھی وہ رکھا, اس کی میں نے پوری کیلکولیشن کرائی کہ دیکھیں آج سے جب 2007 میں کہ ایک آدمی جس کی فیملی میں اپنے بیوی 2-3 بچے ہوں, گاڑی افورڈ کر سکتا ہے, ان اسکول میں بچوں کو پڑھا سکتا ہو جہاں اس کے پیئرس کے بچے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پڑھانا چاہے یا نہ چاہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے. تو وہ کتنا اماؤنٹ ہوگا, تو اس وقت کوئی 2.5 لاکھ روپے بنا تھا. تو ہم نے اس سے شروع کیا, آج کرتے کرتے وہ آگے بڑھ گیا. بالکل ایسے. لیکن اس کی ارننگ کیپیسٹی کو میں میچ نہیں کرتا. وہ 5 ملین کر سکتا ہے, 6 ملین کر سکتا ہے, لیکن وہ میرے پاس 1 ملین پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. تو وہ پیشنیٹ لوگ ہیں, تو اس لیے لوگ جذبے کے ساتھ آتے ہیں وہاں پر. اور جو جونیئرز ہیں ان کے لیے تو ہم دیکھیں, وہ تو ان کے لیے 1000 روپے بھی ایک فرق, بہت فرق ہوتا ہے. تو وی آر گڈ پے ماسٹرز, لیکن اگر آپ کوالٹی دے نہیں سکتے, اگر آپ کسی کو گھر پہ سکون نہ ہونا تو وہ وہاں پر سکون دے ہی نہیں سکتا. وہ سکون نہیں ہوگا تو اس کی پرفارمنس میں جو ہے نا وہ افیکٹ آئے گا. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر صاحب گورنمنٹل سپورٹ بھی بڑی وائٹل رہی ہے آپ کے لیے, چاہے وہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر عارف الوی کا ذکر کیا. ظاہر ہے آف کورس دا گورنمنٹ از نو مور دیئر, لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, لیکن ایک چیز جو ہمیں بڑی پرماننٹ نظر آتی ہے وہ چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو, پنجاب گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, کے پی گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ, بلوچستان, پاکستان کی ساری گورنمنٹس ہیو بین ویری فورتھ کمنگ ٹوورڈز موسٹ آف دیم. یس, سب نے کہا, ہم نے سب کے ساتھ کام کیا. ہمارا کوئی پولیٹیکل وہ تو ہے نہیں ہے, ہم نان پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم تو خدمت کرنے کے لیے لوگ ہیں. اب ہم نے جہاں کام کرنا ہے جس ملک کے اندر, تو جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر صوبے میں ڈفرینٹ پارٹیز کی گورنمنٹ تھی, ہم سب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لیکن فورتھ کمنگ جو سب سے زیادہ رہا ہے, جو ہمارا فلیگ شپ بھی کراچی میں ہی رہا ہے, سندھ گورنمنٹ کی ہمیں بڑی سپورٹ رہی ہے ڈے 1 سے. اور پھر سندھ گورنمنٹ نے ہماری یہ جو زمین کی ریگولرائزیشن کے اوپر, یہ پولٹری کی زمین تھی, اس کو کنورٹ ہاسپٹل کرنے میں اس وقت 30 کروڑ روپے, مطلب 60 کروڑ کا چلان تھا, 50% انہوں نے
سی ایم کے پاس پاور تھا، اس نے کر دیا، لیکن باقی بھی 30 کروڑ روپے تھے، ہم نے جمع کرنا شروع کیا تو سیلاب آ گیا، ہم نے اس پہ خرچ کر دیے۔ تو پھر مراد علی شاہ اس وقت فائنانس منسٹر تھے، تو انہوں نے وزٹ کیا، تو پھر انہوں نے پھر ایک سمری موو کی کہ گورنمنٹ نے ہم کو گرانٹ دی 30 کروڑ روپے، اور ہم نے اس چلان فی میں ان کو واپس کر دیے، ہمارے لیے فری ہو گیا، ان کی ایک جیب سے دوسری جیب میں چلا گیا، لیگل ہو گیا یہ، کیونکہ اس کے بعد کوئی لیگل طریقہ نہیں تھا، دس واز دا لیگل طریقہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہم کو اینول ریکرنگ گرانٹ دینا شروع کی، 30 کروڑ سے شروع ہوا، پھر 50 کروڑ ہوا، پھر 1 ارب ہوا، پھر 2 ارب ہوا، پھر 2.5 ہوا، پھر 4 ہوا، پچھلے سال انہوں نے 5 ارب کر دیا تھا۔ ایکسپینشن میں بھی ان کا دیا، اور مطلب وہ میں ان سے کہتا ہوں نا کہ ڈونر، یا وہ کہتے ہیں میں ڈونر نہیں، ہم آپ کے پارٹنر ہیں، اور وہ اس بات بھی کہتے ہیں کہ جی ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسے لوگ مل گئے کہ جو ہم ڈیلیور کرا رہے ہیں، تو دے آر اور بگیسٹ پارٹنر۔ تو ایکسپینشن میں انہوں نے 70 بلین میں سے 18 بلین سندھ گورنمنٹ کا ہے، تو پہلے 1 بلین کیا، پھر 4 بلین کیا تھا، پھر ایک آج سے 2 سال پہلے، یہ 1.5 سال پہلے، یہ 12 بلین جو ہے نا، تو ان کا کیا تھا، اس میں سے تقریباً 18 میں سے 10 آ چکا ہے، 8 رہ گیا، وہ اگلے اس سال اور اگلے سال میں پورا ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ نے کہا تھا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ جی لوگ چیلنج کیا ہوتا ہے، چیلنج ہمارا صرف ایک ہیومن ریسورس تھا، اور ہم کو جو ہے نا پیشنیٹ ہیومن ریسورس چاہیے۔ ہم نے جب پہلے مشن کیا تھا، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم میڈیکل کالج بنائیں گے، لیکن آپ کی کریم تو ملک سے باہر چلی جاتی ہے۔ اب جو ڈاکٹر آتے ہیں نا، تو اس کی کوالٹی کو دیکھ کے ہمیں احساس ہوا کہ یار ہم کو یہ خود کرنا پڑے گا۔ دوسرا، آپ کو دیکھیں ہمارے کریکولم میں پیشن نہیں پڑھایا جاتا، ہمارے کریکولم میں ایمپیتھی نہیں پڑھائی جاتی، ہمارے کریکولم میں جو ہے نا جو ہے ایتھکس نہیں پڑھائی جاتی۔ جو گھر سے تربیت کر کے آگے نا، تو وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے، یا کوئی رول ماڈل مل جاتا ہے وہ بن جاتا ہے، بٹ ہم کو سب ایسے چاہیے۔ ہمارے پاس را مٹیریل موجود ہے، جو غریب مریض آ رہے ہیں نا، ان کو سب کو دیکھ کے کتنا سخت دل بھی ہوگا، اس کا دل پسیج جا رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو اپنا ایک میڈیکل کالج خود بنائیں، اور وہاں پر، اور ہمارا اس وقت نرسنگ کالج آف الائڈ ہیلتھ سائنسز، کالج آف فزیکل تھراپی اینڈ ریہیبلیٹیشن، کالج آف پبلک ہیلتھ اینڈ فیملی میڈیسن، یہ ایک جوائنٹ پروگرام ہے، کیونکہ فیملی میڈیسن والوں کو پبلک ہیلتھ کا نہیں تھا، تو اب ان کو وہ بھی کرانا، تو یہ چل رہے ہیں۔ یونیورسٹی کا چارٹر ہمارے پاس ہے، انڈس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا، یونیورسٹی کی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم میرے خیال میں 2026 کے آخر میں ہم ایڈمیشن میڈیکل کالج کے لیے MBBS کریں گے، اور پھر ڈینٹل کالج بھی بنے گا، کالج آف فارمیسی بھی بنے گا۔ لیکن ہم نے 2008 میں ہی ایز اے پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن سے اس کو رجسٹر کرا لیا تھا۔ تو اس وقت بھی تقریباً 270 ریزیڈنٹ ہمارے پاس موجود ہیں جو ڈفرینٹ ٹریننگ کے ساتھ، اور 400 کے قریب ہمارے پاس پاس آؤٹ بھی کر گئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ہمارے پاس ہی کنسلٹنٹ لگ چکے ہیں، لیکن جو جہاں جا رہا ہے نا، وہ اپنا امپیکٹ لا کے جا رہا ہے، ملک سے باہر بھی گئے ہیں۔ تو لوگ اب ہمارے پاس سے جو ٹرین ہو کے جاتا ہے، چاہے نرس ہو چاہے ٹیکنیشین ہو، وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پیشن بھی ہے، اس کے اندر کمپیشن والا اپنے کریکولم میں بلڈ کرتے ہیں، رحم دلی والا جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اس میں۔ اچھا، نرسنگ اسکول کا بھی ارادہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ نرسنگ اسکول چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے آلریڈی، چلیں جی، دیٹ از گریٹ۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا تھوڑا سا ماضی میں آتے ہیں، ڈاکٹر عبد الباری ڈاؤ یونیورسٹی سے آپ ڈاؤ میڈیکل کالج اس وقت کا DMC ہوا کرتا تھا اس وقت، بالکل ایسے ہی ہے، اور آپ پھر کارڈیولوجی کی طرف آ گئے، آپ کارڈیک سرجن بن گئے۔ تو یہ پھر خدمت خلق، دیکھیے اب جب آپ ایک سرکاری ظاہر اسپتال میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس ظاہر جو کیسز بھی آتے ہیں وہ بھی بیچارے، دیکھیں کوئی کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی بحالت مجبوری ہی وہاں پر جا رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں۔ اس وقت کے حالات جو تھے، اس وقت کے بہت برے حالات تھے، اس وقت جو ہے نا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کس سال کی، تھوڑا اگر آپ تھوڑا سا ٹائم لائن بھی بتاتے چلیں۔ 1979 میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں انٹر ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور جب میں انٹر ہوا تھا تو اسی سال 3 اسٹوڈنٹس نے ڈاؤ میڈیکل کالج میں ایک آرگنائزیشن بنائی، پیشنٹس ویلفیئر ایسوسیشن PWA کے نام سے، جو آج تک چل رہی ہے، کیونکہ وہ تو انہوں نے دیکھا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں، بستر اور ڈاکٹر ملتا ہے، باقی سب آؤٹ آف پاکٹ، اور غریب ترین لوگ آیا کرتے تھے، اور انٹیریئرز آف پاکستان سے آیا کرتے تھے، اور اربن سبب کراچی سے آتے ہوں گے، جن کے پاس تھوڑا بھی پیسہ ہوتا تھا وہ پرائیویٹ میں کرا لیتے تھے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ لوگ جب اس میں،
تو ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا تھا نا, کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا ہے, کوئی بھینس بیچ کے آتا ہے, کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا تھا. رائٹ. اور بہت سارے والدین کو اپنی جوان اولاد کے لیے ہم نے دعا کرتے سنے کہ اللہ اس کو اٹھا لے, کیونکہ یہ دعا برا, یہ سودا برا نہیں ہے کہ ایک کی جان دوں اور باقی 8 کو بچا لوں. صحیح. تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی, 3 اسٹوڈنٹس نے, جو بلڈ دوائیاں دیا کرتی تھی اور بلڈ خرید کے دیا کرتی تھی. اس وقت والنٹرزم کو کانسیپٹ نہیں تھا, تو میں نے بھی 1980 میں اس کو جوائن کر لیا تھا. بس وہاں سے سلسلہ شروع ہوا یہی حالات دیکھتے ہوئے. پھر بلڈ بینک ہم نے بنایا تھا 1982 میں. پھر ہم نے بلڈ فریکشنیشن یونٹ بنایا. انڈس ہاسپٹل کی بنیاد جو پڑی تھی نا وہ 1986 جب میں گریجویٹ کیا تھا. کراچی میں بم بلاسٹ ہوا تھا بوری بازار. پوری بازار بالکل ایسی. بہت ہی پہلی دفعہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک کراچی میں ہوا تھا. مجھے یاد ہے, I was very young. تو اس میں 75 لوگ شہید ہوئے تھے اور کوئی 500 لوگ زخمی ہوئے تھے. میں ہاؤس جاب کر رہا تھا, تو اس وقت جب ایمرجنسی آنا شروع ہوئی تو ڈیڈ باڈیز آ رہی تھی. ڈیڈ باڈیز میں بہت کریٹیکلی انجرڈ بھی تھے. ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے, ٹریاج کرتے ہیں نا, کہ بس اب وہ آخری لمحے میں ہے تو اس کے اوپر وقت نہ لگاؤ, جو بچ سکتا ہے اس کو پڑھو. تو اس میں سے کرتے ہوئے بیڈ بھر گئے تو ان کو فرش پہ ٹریٹ کیا. تو جب فرش پہ ٹریٹ کرنے لگے تو لیکن ایک چیز بڑی اچھی نظر آئی کہ ایمرجنسی کے بعد میلوں لمبی لائن تھی لوگوں کی جو خون دینے کے لیے انتظار کر رہے تھے. بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کو دیتے ہیں. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ پاکستانی قوم ایک عجیب قوم ہے. کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی نہیں ہے. کیا بات. آپ نے خود دیکھا 2005 کا زلزلہ, آپ کو یاد ہوگا. زلزلے جب یہ سیلاب آتے ہیں 2010-11 کا, پچھلے 2 سال سیلاب ہوا. کووڈ میں جس طریقے سے ریئیکٹ کیا اس قوم نے. تو بس میں دعا یہ کرتا ہوں کہ عام حالات میں بھی ویسے ہی ہو جائے, کاش. تو پھر ہم اپنی زندگیوں میں صحت مند خوشحال پاکستان لے گئے. تو وہاں پر پھر ہم نے کیجویلٹی کو نیا بنوایا تھا. اور میں پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کے پاس گیا تھا. ان کو منی باکسز دیے تھے. 36 لاکھ کا بجٹ تھا, اس میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع. واہ. یہ 24 لاکھ اس زمانے میں ہاں زمانے میں تو یہ کروڑوں کی باتیں ہوتی. بالکل ایسی ہے. تو اس میں سے 3 لاکھ روپے کوائنس کی صورت میں نا, 5 پیسے 10 پیسے, 1 روپیہ سب سے بڑا کوائن ہوتا تھا. صحیح. تو 40 بوریاں تھیں. تو اس دوران PWD نے ہمیں بڑا تنگ کیا تھا. تو اناگریشن سے 1 رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا, یہ ظفر, امین, میں, عدنان, طارق, کیسے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے بورڈ لگ رہا ہے, کل اناگریشن ہونا ہے. یہ کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک دن ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ ہوگا. زبردست. تو خواب 1987 میں دیکھا گیا, جو شرمندہ تعبیر 2007 میں ہوا. لیکن اس دوران پھر میں نے کارڈیک سرجری میں فیلوشپ کی. پھر میرا مشن تھا کہ کارڈیک سرجری ڈپارٹمنٹ بناؤں. پھر میں نے فنڈنگ کرا کے سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری ڈپارٹمنٹ بنایا, وہ چلایا. میں پروفیسر آف کارڈیک سرجری. میں 2018 تک میں صبح وہاں جاتا تھا. صحیح. اور پھر دوپہر کو یہاں آیا کرتا تھا. اور ایک ڈیلیگیشن کیا ہوا تھا, سب لوگ اپنے اپنے کام پیشن لگے ہوئے تھے. ہم ایز اے ٹیم ہم لوگوں نے اس 15 سالوں میں ہم نے بہت پروگریس کی. تو یہ ایک ٹیم, یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جی ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے. ڈیلیگیٹڈ تھا, ہر ایک کو پتہ تھا کیا کرنا ہے. تو ٹیم جو ہیں وہ ٹیم کی وجہ سے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں, اور ٹیم بڑھتی جا رہی ہے اور اچھے لوگ آتے جا رہے ہیں. بالکل. تو یہ یعنی کچھ دوستوں نے ارادہ کیا 1987 میں کہ ہم یہ کریں گے, اور وہ دوست اس میں سے کچھ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں. سب ساتھ ہیں, سب ساتھ ہیں, وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ ساتھ ہیں. اور پھر نئے دوست آتے چلے گئے اور نئے لوگ آتے چلے گئے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چلے گا کیسے. رائٹ. تو میں نے کہا ایک تو میرے پاس فیکٹری لگی ہوئی ہے پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن, وہاں سے جو ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ بریڈ ہی ڈفرینٹ ہے. اوکے. وہ پیسے ویسے کا نہیں سوچتے, ان کو فیس مانگنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ ہے. ابھی بھی ہمارے پاس 3-4 ایسے PWA کی پریزیڈنٹ تھی, وہ ہماری جو ہمارے ICU کی انچارج ہے کومل بلوچ, وہ کر رہی ہیں. تو یہ یوتھ آ رہا ہے, جب یوتھ آتا رہے گا یہ کام بڑھتا رہے گا, اس لیے یوتھ پہ کام کرنا ضروری ہے. جیسے یوتھ امپیکٹ والے کام کر رہے ہیں, وہ ایک بنا رہے ہیں ماشاء اللہ. مطلب ایک اس وقت اپنے اس وقت جو ضرورت ہے اس ملک میں, جتنی نگیٹیوٹی ہے نا, ہم کو پازیٹیوٹی پھیلانی ہے. بالکل. دیکھیں ہم پازیٹیو ہو گئے نا تو سب چیزیں, یہ سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے, اور اللہ پہ یقین کریں گے تو پھر ویسے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. زبردست زبردست. دیکھیے یہ تمام باتیں ہم جو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, میں بہت تفصیل سے, میں اتنی ڈیپتھ میں عام طور سے جاتا نہیں ہوں ڈسکشن میں, لیکن مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بھی ذرا انکریج کیا جائے کہ بی اے پارٹنر ان دس تھنگ. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یار ڈیلی صدقے والی جو چیز ہے, اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہوتی ہیں, موبائل ایپ میں آپ جائیں, اپنے ویب سائٹ پہ جائیے,
اور اسٹینڈنگ انسٹرکشنز کر سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, اور وہاں پہ جا کے آپ جو ہے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرتے رہیں اپنی جانب سے انڈس ہاسپٹل کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس طرح کر بھی رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی بیرون ملک پاکستانی. ڈاکٹر صاحب اگر میں یہ دیکھ سکوں, اگر پوچھ سکوں آپ سے کہ جو ٹوٹل کنٹریبیوشن آپ کے پاس آتی ہے, ظاہر آپ نے بتایا سندھ گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا اس میں پارٹ ہے, ایک اینول گرانٹ ان کی جو آپ کو ملتی ہے, بٹ کارپوریشنز بھی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ انوالوڈ ہیں, اور میں یہ دیکھ بھی رہا تھا کہ بہت ساری جگہوں کے نام آپ نے جو ہے وہ ان لوگوں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں جو ان کارپوریشنز کے اینڈ آل. اگر ہم ایک بریک اپ دیکھ سکیں کہ کتنا لوگ, کتنا پرسنٹ کنٹریبیوشن کارپوریٹ سے آتی ہے اور کتنا انڈیویجولس کر رہے ہوتے ہیں. میجورٹی انڈیویجول سے, کارپوریشنز بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اب ایک برانڈ اسٹیبلش ہو گیا ہے, لوگ سب اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, اور اس لیے نہیں کہ ان کا بھی کوئی وہ ہو جائے گا, وہ اس لیے کہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے اور لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. پاکستانی, میں آج سے 6-7 سال پہلے جب میں باہر جاتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا, اس وقت تقریباً 92% پاکستان سے ریز ہوتا تھا. اوکے, ٹھیک. تو اس وقت جو ہے نا, میں جب جاتا تھا میں ان سے جا کے کہتا تھا کہ آپ پاکستان میں جو ہے نا, آپ ایسی آپ کو یہ ملتا ہے, ہر قسم کی بری خبر مل رہی ہوتی ہے کہ جی ٹریفک خراب ہے, جو ہے نا بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. تو میں ایک اچھی خبر لایا, اور اچھی خبر یہ ہے کہ جو ہمارے جو ہے نا جو بجٹ ہے اس کا 92% پاکستان سے ریز ہوتا ہے, 8% باہر سے ہوتا ہے. 50-50 کا تو سودا کریں. تو الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا, پھر وہ 16% ہو گیا, اب تقریباً 40% باہر سے آتا ہے. تو اور میں بتا دوں کہ اگر آج جو ہم نے یہ خوشگوار دن دیکھا ہے, آپ نے وہ دیکھا ہے, اس میں بہت بڑا ہاتھ بیرون ملک پاکستانیوں کا ہے. کیونکہ پچھلے 2-3 سال آپ کو پتہ ہے کہ کرائسس میں رہا ہے یہ ملک. بالکل ڈی ویلیو ہوا روپی, کاسٹ بڑھی, ڈالر نہیں تھے, آپ ایل سی نہیں کھول سکتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمارے پاس جو اگر پیسہ باہر نہ ہوتا تو آج یہ تیار نہ ہوتا. تو اس لیے, اور آئندہ بھی ابھی مستقبل قریب میں تو محسوس نہیں ہوتا کہ اتنا کوئی بہت بڑی چینج آ سکے. بہتری کی طرف جا رہا ہے اور جائے گا بھی انشاءاللہ. لیکن پھر بھی وہ جب یہی ہے کہ آپ کو باہر جو ہے نا آپ کے پاس فارن ایکسچینج میں پیسہ ہونا چاہیے, جیسے ملک کے اندر جو ہے نا فارن ایکسچینج ہونا چاہیے ریزرو. نہیں, پاکستانی بزنس مین بھی اب یہ سمجھ گئے تھوڑا سا پیسہ باہر ہی رکھو یہاں پہ اگر پاکستان میں کام کرنا ہے. تو اس سے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ہم اپنا جیسے وہ ایک انڈاؤمنٹ کے لیے بھی لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی انڈاؤمنٹ میں بھی کنٹریبیوٹ کریں. اور اب وہ لوگوں کے اندر رجحان آ رہا ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا. ٹھیک. دوسرا, ہم اپنے ہم کچھ میڈیکل انوویشنز پہ کام کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا ایک پروڈکٹ ہماری تیار ہونے والی ہے, انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ تھرو ہو جائے. بینچ پہ تو وہ کامیاب ہو چکی ہے, تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گئی تو یہ اٹ ول چینج دا آئی سی یو مینجمنٹ آف دا ورلڈ. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, ایسی کوئی چیز پہلے نہیں ہے. اب ماشاءاللہ وہ آ گئی ہے انشاءاللہ. اور ہمارا پہلا مئی میں ہمارا پروٹوٹائپ آ جائے گا. اس کو ہم پھر اینیملس کے اندر اور پھر ہیومنس کے اندر ہم اس کو کرائن کر کے, تو ہوپ فلی جلد یہ چیز آ جائے گی. وہ پھر ہمارے لیے ایک سسٹینیبلٹی آئے گی. اور ہم بہت ساری چیزیں اور بھی, بہت پاکستانی بہت ٹیلنٹڈ لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں, اور اس ملک کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, دینا چاہتے ہیں, پلیٹ فارم دینا ہے. اب ہم نے وہ ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو آگے یہ چیزیں اور کام بڑھے گا تو اور یہ بھی ڈیولپ ہوگی, سسٹینیبل بن جائے گا انشاءاللہ انسٹیٹیوشن. ڈاکٹر صاحب 2007-8 سے ظاہر ہے انڈس ہاسپٹل آپریٹ کر رہا ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی کوئی ایسا موقع نہ آیا ہو جہاں پہ آپ کو لگا ہو کہ شاید اب یہ نہیں ہو پائے گا, یا کہیں نہ کہیں کوئی مایوسی پھیل گئی ہو. ایسا اب کیسے ہو سکتا ہے 17-18 سال میں کبھی کوئی ایسا موقع نہ آیا ہو؟ دیکھیں, پری رمضان ہر سال ایسا آتا ہے, ہر سال آتا تھا, ہر سال آتا تھا. لیکن جو ہماری اسٹرینتھ تھی نا, وہ یقین تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. آپ کو یہ گزار, اور بہت سارے لوگ کہتے بھی, تو مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نیگیٹو, کئی کام میں ڈالتے ہیں. تو آئی تھنک میجورٹی بائی نیچر نیگیٹو ہی ہوتی ہے. چیلنجز, ہاں چیلنجز ہیں, یہ ہے, لیکن بہت پازیٹیو بھی ملتے ہیں لوگ. تو یہ نہیں ہوا کبھی کہ مایوسی کہ یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوا. چیلنج آتا ہے, لوگ اب تو اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, مینجمنٹ کے لوگ آتے ہیں, بعد میں انٹرویو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہ سوال بڑا ہوتا ہے کہ پہلے تو سسٹین کیسے کریں گے, پھر چیلنجز کیا آتے ہیں, اور آپ نے کیا کیا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ چیلنجز سے جو ہے نا, چیلنجز تو ہے, چیلنجز ہوں گے,
اور کیا کرتے ہیں تو اس کا حل تو ایک ہی ہمارے پاس، مسلح بچھایا اس پہ بیٹھ گئے، اللہ سے مانگا، اپنی گناہوں کی معافی مانگی، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہم بھی امتحان نہیں کر سکتے، صحیح، لیکن ہمیں ہمارے ان کی وجہ سے جو ہے نا اس کام کے اوپر اثر نہ پڑے. زبردست. ڈاکٹر صاحب فائنلی ہم بس اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور نیچرلی آئی تھنک جو انفارمیشن آپ شیئر کرنا چاہ رہے تھے لوگوں کے ساتھ، آئی ریئلی ہوپ کوئی چیز اس میں ایسی رہ نہ گئی ہو. پلیز فیل فری اگر آپ کو شیئر کرنا چاہ رہے ہوں، کوئی ایسی چیز جو ایسی ایسپریشن آپ کی ہو، کوئی ایسا خیال عوام سے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، پلیز فیل فری. دیکھیں میرا یہی ہے کہ یہ ایک تحریک ہے. جی. اس تحریک کے اندر جو کہتے ہیں میں اکیلا چلا ہی جانے میں منزل، کارواں بنتا گیا، وہ کارواں بنتا گیا، اور میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا، میں کارواں بڑھتا گیا. تو یہ ہم سب نے مل کے بنایا، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم سب کا ہے، اور ہم سب نے ہی چلانا ہے. کل ہم چلے جائیں گے، لیکن آپ لوگ اس کو لے کے آگے چلتے جائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ، مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں صحت مند خوشحال پاکستان دیکھیں گے. ہماری دعائیں بھی ہیں، اور ہم سب مل گئے آج. تو اب دیکھیں نا کووڈ میں کس طریقے سے کولیبریٹ کر کے ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہمارے پاس وہ کچھ نہیں تھا جو تمام ایڈوانس ممالک میں تھا، لیکن وہ نہیں ہوا جو وہاں ہوا. سو ٹرو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور ہماری گفتگو کا جو سلسلہ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں 2011 سے شروع ہوا تھا، اس میں آج ایک چیپٹر کا اور اضافہ ہوا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو آپ کی وہ پوری بلڈنگ تیار ہو چکی ہوگی، یونیورسٹی کا آغاز ہو چکا ہوگا، اور جو رونق میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں 3-4 دن پہلے انڈس ہاسپٹل میں، اس میں بھی جو ہے وہ کافی جو ہے اور اضافہ ہو چکا ہوگا. بلکہ میں آپ کی ٹیم سے خاص طور سے پوچھا کہ اس پارکنگ کے بارے میں، جو مٹی والی پارکنگ ہے، اس کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی بڑے خوبصورت کچھ لینڈسکیپنگ وغیرہ ہونے والی ہے. یہ سب وہ پورا اس کا ماسٹر پلان ہے. اس کے اندر آگے پوڈز بھی ہیں جو فیوچر ایکسپینشن کے لیے ہیں. ہم 1800 بیڈ تک جا سکتے ہیں اس کے اندر. اور پارکنگ آپ نے دیکھا ملٹی اسٹوری کا پارک بن گئی ہے، تو وہ ساری اس میں چلی جائے گی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ جی. گڈ لک ٹو یو. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عبدالباری خان، آف کورس پاکستان میں جب ہم فلانتھروپی کی بات کرتے ہیں، ہی از ڈیفینیٹلی ون آف دوز پیپل ہو آر رائٹ دیئر ایٹ دا ویری ٹاپ. ایک بہت زبردست انہوں نے اور ان کے دوستوں نے ایک جگہ کریٹ کی ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ سے، پاکستانیوں کی سپورٹ سے، ہماری کارپوریٹس کی سپورٹ سے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سپورٹ سے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ظاہر ہے انشاءاللہ ایسے ہی جاری رہے گا. آپ سے جاتے جاتے ہم گزارش یہی کریں گے کہ ڈو کنٹریبیوٹ، کم ہو زیادہ ہو، اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر، لیکن دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یو کیپ کنٹریبیوٹنگ. یہ ہم سب کا ادارہ ہے، اور اس پہ کسی کی ملکیت نہیں، کوئی فیملی اون نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے، یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے. اور اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں، کراچی کے آس پاس رہتے ہیں، اور کبھی آپ کا اتفاق نہیں ہوا، تو کرنگی کراچی میں جسٹ پٹ اٹ آن گوگل، اور آپ جائیے اور خود دیکھ کر آئیے کہ کیا عظیم و شان بلڈنگ اس کی ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے. اینڈ سو مچ دیٹ از ہیپننگ آؤٹ دیئر. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ عدیل اظہر ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.